السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم یونٹ نمبر 1 خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیراگراف نمبر 6 اور 7 سٹڈی کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم پیراگراف نمبر 6 کے ورڈز میننگ سیکھتے ہیں۔ اپروچڈ، قریب پہنچنا، نزدیک ہونا۔ ایج، عمر۔ ڈیپلی، گہرائی سے، شدت سے۔ سڈنڈ، غمگین ہونا، دکھ پہنچانا۔ کنسرنڈ، فکر مند، پریشان۔ مورل، اخلاقی۔ ڈکے، زوال، بگاڑ۔ انجسٹس، ناانصافی۔ پریویلڈ، غالب ہونا، چھایا ہونا۔ ریٹریٹ، تنہائی، خلوت، گوشہ نشینی۔ سولیٹیوڈ، تنہائی۔ ریفلیکشن، غور و فکر۔ میڈیٹیٹو، غور و فکر کرنے والا، مراقبہ کرنے والا۔ اپیئرڈ، ظاہر ہونا۔ ریویلیشن، وحی۔ کریٹڈ، پیدا کیا۔ کلاٹ، لوتھڑا یا جمع ہوا خون۔ بونٹیفل، سخی، فیاض۔ پین، قلم۔ نیو ناٹ، نہ جانا، بے خبر ہونا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم پیراگراف نمبر 6 کا ترجمہ کریں گے اور ہر سنٹینس کا علیحدہ علیحدہ سے ترجمہ کریں گے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ ایز رسول اللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپروچڈ پہنچے دا ایج آف 40 برس کی عمر میں، ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیکیم ہوتے تھے ڈیپلی، گہرے یا بہت زیادہ، سڈن، غمگین، اینڈ کنسرنڈ اور پریشان ہوتے تھے، بائی دا مورل، اخلاقی، ڈکے، زوال کے یا بگاڑ کے، اینڈ انجسٹس اور ناانصافی کے، دیٹ پریویلڈ جو پھیل رہی تھی، ان دا مکان سوسائٹی مکہ کے معاشرے میں۔ جب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے معاشرے میں پھیلے ہوئے اخلاقی بگاڑ اور ناانصافی سے گہرے غمگین اور پریشان ہوئے۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وڈ فریکوینٹلی، اکثر، ریٹریٹ، جاتے تھے، ٹو دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں، سیکنگ سولیٹیوڈ، تنہائی، اینڈ ریفلیکشن اور غور و فکر کے لیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غار ہیرا میں تنہائی اور غور و فکر کے لیے چلے جاتے تھے۔ اٹ واز، یہ تھا، ڈیورنگ، دوران، ون آف دیز، ان میں سے، میڈیٹیٹو، غور و فکر والے، ریٹریٹس، لمحات میں سے، ان دا منتھ، مہینے میں، آف رمضان، رمضان کے، دیٹ حضرت جبریل علیہ السلام، اپیئرڈ، ظاہر ہوئے، بیفور ہم، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، ود دا فرسٹ، پہلی، ریویلیشن، وحی کے۔ انہی غور و فکر کے لمحات میں، رمضان کے مہینے میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے۔ دا اینجل، فرشتے نے، سیڈ، کہا، ریڈ، پڑھ۔ دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رسپونڈڈ، جواب دیا، آئی کیناٹ ریڈ، میں نہیں پڑھ سکتا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ دا اینجل، فرشتہ، سیڈ، کہا، اگین، دوبارہ، اینڈ، اور، دین، پھر، دا فالوئنگ ورسز، اور درذیل آیات، ور ریویلڈ، نازل ہوئیں۔ فرشتے نے دوبارہ کہا، اور پھر یہ آیات نازل ہوئیں۔ ریڈ، پڑھ۔ ان دا نیم آف تائی لارڈ، اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ ہو کریٹڈ، جس نے تخلیق کیا۔ کریٹڈ، تخلیق کیا، مین، انسان کو، فرام آ کلاٹ،
لوتھڑے سے، آف کنجیلڈ بلڈ، جمے ہوئے خون سے، ریڈ پڑھ، اینڈ اور تھائی لارڈ تمہارا رب، از ہے دا موسٹ بہت زیادہ، بونٹیفل رحیم و کریم ہے، ہو ٹاٹ جس نے سکھایا، دا یوز استعمال، آف دا پین قلم کا، ٹاٹ سکھایا، مین انسان کو، دیٹ وچ ہی نیو ناٹ جو وہ نہیں جانتا تھا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ، اور تیرا رب سب سے بڑا کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم پیراگراف نمبر 7 کے ورڈز میننگ سیکھتے ہیں۔ مومنٹ لمحہ، وقت، مارکڈ نشان زدہ، واضح، بگننگ آغاز، ابتدا، مشن مشن یا مقصد، ریویلیشن وحی، انکشاف، اسپریچول روحانی باطنی، ایواکنگ بیداری شعور، ریڈیکل انقلابی بنیادی، ٹرانسفارمیشن تبدیلی انقلاب، سوشو پولیٹیکل سماجی و سیاسی، مورل اخلاقی نیک، فیبرک ڈھانچہ ساخت، بلیف عقیدہ ایمان، وننس یکتائی وحدت، چیلنجڈ چیلنج کیا مقابلہ کیا، ڈیپ روٹڈ گہری جمی ہوئی یا مضبوط، ایڈلٹری بت پرستی شرک، پریویلیج مراد خصوصی حق، انجسٹس ناانصافی ظلم، فاؤنڈیشنز بنیادیں اساس، ایکویلٹی مساوات برابری، اکاؤنٹیبلٹی جواب دہی احتساب، کمپیشن رحم ہمدردی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم پیراگراف نمبر 7 کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں۔ دس مومنٹ، یہ لمحہ، مارکڈ نمایاں تھا یا واضح تھا، دا بگننگ آغاز کا، آف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن مقصد کا، ایز دا لاسٹ آخری، رسول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، یہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول کے طور پر رسالت کا آغاز تھا، دا ریویلیشن وحی، آف دا قرآن کی، ناٹ اونلی نہ صرف، براٹ لائی اسپریچول روحانی، ایواکن بیداری، بٹ بلکہ، آلسو بھی، انیشیٹڈ یہ آغاز تھا، آ ریڈیکل انقلابی، ٹرانسفارمیشن تبدیلی کا، ان دا سوشو پولیٹیکل سماجی پولیٹیکل سیاسی، اینڈ مورل اخلاقی، فیبرک ساخت کا، آف عربیہ عرب کے، قرآن کی وحی نے نہ صرف روحانی بیداری پیدا کی بلکہ عرب کی سماجی، سیاسی اور اخلاقی ساخت میں ایک انقلابی تبدیلی کا آغاز بھی کیا۔ دا کال ٹو توحید کی دعوت، بلیف عقیدہ ایمان، ان دا وننس ایک ہونے کا، آف اللہ کے یا اللہ کی وحدانیت کا ایمان، چیلنج ڈیپ گہرے، ڈیپ روٹڈ بہت گہرے، پریکٹسز رسومات، آف ایڈلٹری بت پرستی کے، کلاس پریویلیج طبقاتی امتیاز کے، اینڈ سوشل انجسٹس اور سماجی ناانصافی کے، توحید کی دعوت یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت پر ایمان نے
ایمان نے توحید کی دعوت یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نے بت پرستی، طبقاتی امتیاز اور سماجی ناانصافی جیسے گہرے رواجوں کو چیلنج کیا۔ اٹ لیڈ، اس نے رکھی، دا فاؤنڈیشنز، بنیادیں، اس نے بنیادیں رکھیں، فار آ سوسائٹی، ایک معاشرے کی، بیسڈ جو مبنی تھا، آن ٹروتھ، سچائی پر، ایکویلٹی، مساوات پر، اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی پر، اینڈ کمپیشن، اور ہمدردی پر۔ اس نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جو سچائی، مساوات، جواب دہی اور ہمدردی پر قائم تھا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہمارا پیراگراف نمبر 6 اور 7 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔